أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز اور علماء کرام محمد صلی مہمان نظام، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 26 میں عالم انسانیت سے سج رہی تھی، گلشن ارض ماتم طرح بڑا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کے تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی و بربادی کا گڑھے پر پہنچ چکی تھی۔ میرے دوستو، ایسے ماحول میں اچانک رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور اللہ کے تکتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ کھنجر چلے کسی پہ کرتے ہیں ہم، کھنجر چلے کسی پہ کرتے ہیں ہم، امیر کا سائی اور امیر کی مستعب تھا، اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بلاوت بلند کیا اور توڑتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینہ سے لایا جاتا، اسے پرکوں پر بیٹھایا جاتا، مروادار جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تاتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی وجود کو گھراتی رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کی حمایتوں کے ساتھ ظلم و جور کا پہاڑ توڑتے رہے، جن کا ذکر کرنے سے رون گٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے کا مار آنے لگتا ہے اور مالک کا کلام ہو جاتا ہے۔ خدا کی پناہ کہ اس مبارک ہستی کے راستے پہ کانٹے بھی جائے جاتے ہیں، کبھی کوٹوں کے اوپر سے اس معصوم ذات کی جسم کے اوپر کوڑے کٹ کر کے ڈوکے پھینکے جاتے ہیں، تو کبھی اس عورت سے سارا حسین چہرہ اور مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظلم کی جرح کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے امن کی اور سلامتی کی جگہ ہے، اور وہ خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو گردن میں کمرہ ڈال کے کھینچا جاتا ہے، جس سے گلا گھٹنے لگتا ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، اون کی وجہ دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ ظلم صرف آج کی رات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آج کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا، کبھی ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، مکہ کی وطن توڑ کے تحت اپنے والی زمین اور تو پھیر کے آگ اور برسانے والے دھوپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی، اور کبھی ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے، کبھی گلے میں رسے ڈال کر کھینچا جاتا تھا، کبھی دھوئے میں بند کر دیا جاتا تھا، کبھی اونٹ اور گائے کے قبضے چمڑے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے کلمات نکلتے تھے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مریم سے نہ ہو سکے کہ نبی کا چاہو چرا دیں گے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ میں انہیں چند باتوں پر میں اپنے طریق ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔